سب سے پہلے میں تعارف کرانا چاہوں گی، اسپریچول ہیلر ہے، نیومرولوجسٹ ہے، موٹیویشنل اسپیکر ہے اور کلر تھراپسٹ ہے. اور اگر آپ نے پتہ کرنا ہے اپنا تھوڑا حال احوال زندگی کا تو اپنی ڈیٹ آف برتھ، اپنی مدر کا نام آپ دیں گے تو یہ آپ کو کوئکلی سے بتا دیں گے جو بھی آپ کا ساتھ ہو رہا ہے، تھوڑا بہت جو بھی آپ کی لائف میں ہو رہا ہے وہ آپ کو انشاءاللہ ضرور بتائیں گے. 05141022249 پہ میرے ساتھ موجود ہیں امیزنگ غلام عباس گل صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں غلام صاحب؟ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک. ویلکم آن دا شو. تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے میں نے ان کو اپنا نام اور امی کا نام اور ڈیٹ آف برتھ لکھوا دی ہے تو میں نے کہا سب سے پہلے شروع کرتے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا. سو ویلکم آن دا شو. بہت شکریہ آپ تشریف لائے. دوسری جو میری مہمان ہیں وہ بلاگر ہیں، پوئٹ ہیں. ان سے پوچھوں گی ہاؤ ڈڈ شی اسٹارٹ بلاگنگ. اور بلاگرز آج کل بہت سوشل میڈیا پہ جو ہے انفلوئنس کر رہے ہیں یوتھ کو اینڈ سب کو بلکہ. تو ان سے پوچھیں گے بہت ہی پیاری سی نیہا چودھری. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کی؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. ٹھیک ٹھاک ہے؟ الحمدللہ. خیریت سے ہیں؟ ویلکم آن دا شو. صبح اٹھ جاتی ہیں آرام سے؟ جی اس لیے ہم مارننگ پرسن. یو آر اے مارننگ پرسن. دیٹس ونڈرفل. دیٹس ونڈرفل. سو سب ٹھیک ہے؟ خیریت ہے؟ بالکل. آپ سے بھی پوچھتی. اچھا غلام صاحب آپ نے میرا تو لکھ لیا، اب آپ نے نکال بھی. میں نے کہا تھوڑا ٹائم سیو ہو جائے گا تاکہ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے کہ آپ لوگ اگر کال کریں گے تو آپ کو کیا کیا پتہ لگے گا. اچھا غلام صاحب کچھ بتائیں. دیکھیں میشی 2-3 باتیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے. میں نے ابھی آپ کا بنا لیا ہے. میں جب بنا رہا تھا تو مجھے ہنسی بھی آ رہی تھی. اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں، خراب چیزیں بھی ہوتی ہیں. کچھ چیزیں ماضی کی ہوتی ہیں، کچھ پریزنٹ ہوتی ہیں، کچھ آگے آنے والی ہوتی ہیں. آپ بڑی انرجیٹک خاتون ہیں ماشاء اللہ. ناظرین اچھا لوگ آپ سے جیلس بھی بڑے ہوتے ہیں. اچھا لیکن آپ کے اندر نا اگنورنس بہت زیادہ ہے. معاف کر دیتی ہیں، چھوڑو کوئی بات نہیں، آگے چلو. ہاں ہمیں کتنی ٹائم کیا اپنا ویسٹ کرنا ہے. لیکن ایک چیز آپ میں بڑی زبردست ہے، آپ جو سوچتی ہیں جو چاہتی ہیں وہ ہو جاتا ہے. یہ تو ہے ماشاءاللہ سے سر. اچھا آپ کی جو امی جان ہے، والدہ محترم ہے، انہوں نے ہمیشہ آپ کو ایک ہی دعا دی ہے. اچھا وہ دعا جو ہے نا وہ کنٹینیولی آپ کے ساتھ چل رہی ہے. اس کی وجہ سے جتنے بھی اگر کوئی پریشانیاں یا کوئی ایسی چیز بنتی بھی ہے نا بہت تھوڑے ٹائم کے لیے بنتی ہیں اور پھر ختم ہو جاتی ہیں. ہاں یہ ہے وہ ماشاءاللہ سے بہت دعا ہے. اس سے مجھے یاد ہے. سوری. السلام علیکم ماما، کیا حال ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ دار بجن بار بجن خار بجن آپ کو میرا خاص سلام. یہ میرا ہر شو میں ہوتا ہے. یہ رائٹ. وہ رات کو بھی سونے سے پہلے میری ان سے ایک دو بات ہوتی ہے، پھر صبح ہوتی ہے، دوپہر میں ہوتی ہے، تاکہ پتہ نہ چلے کتنا ڈسٹینس میں ہم لوگ رہ رہے ہیں. جی بالکل. جی تھینک یو. تو یہ چیزیں ہیں. کوئی بری چیز بھی؟ بری چیزیں نہیں یاد کرنی چاہیے میرا خیال. ہاں بڑی اچھی بات کی ہے. بری چیزیں نہیں یاد، کیونکہ جو چیزیں گزر جائیں پھر ان کو پھر کیا یاد کرنا. اچھا یہ تو باتیں آپ نے بتائی نا، کچھ اور کچھ چٹپٹی تاکہ ناظرین بھی بڑے خوش ہوتے ہیں. ناظرین یہ ہے کہ اگر ناظرین کے لیے یہ ہے کہ آپ کے لیے 2 خوشخبریاں آ رہی ہیں. اچھا. ایک تو سفر آ رہا ہے بڑا اچھا آپ کے لیے. اچھا. ہاں. اور دوسری بات یہ ہے کہ کہیں سے آپ کو روکڑا بھی آنے والا ہے. آئے ناظرین اس کا تو مجھے بڑی دیر سے انتظار ہے. اچھا آنے روکڑا، اس کی مجھے خوشی ہوئی ہے. کب آئے گا یہ نہیں پتا. بس جلدی آئے گا. یہ جولائی کے انشاءاللہ اینڈ میں لاسٹ ویک تک اور اگست کے سٹارٹ میں آئے گا. اور کوئی خوشخبری؟ اور کون سی خوشخبری سننا چاہتی ہیں؟ ایک ہی لوگ تو ایک ہی خوشخبری کے پیچھے ہوتے ہیں کہ جی آپ شادی کب کر رہی ہیں. یہ دیکھیں یہ جو شادی کا میں اکثر لوگوں کا یہ ذائچہ بناتا ہوں تو لوگ شادی کے بارے میں پوچھتے ہیں تو اس میں 2 چیزیں آتی ہیں. جی. شادی کا جو فیصلہ اور کمانڈ ہوتی ہے نا وہ آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. وہ ہمارے حساب لگانے سے یا کسی کے کہنے سے نہیں شادی ہوتی. اچھا وہ اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے. اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے. آپ ابھی ڈیسیژن کریں، آپ 5 دن میں شادی کر لیں گے، اور اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو 5 سال میں بھی نہیں کرنا چاہتے. ہاں مجھے لگتا ہے میں خود ہی نہیں کرنا چاہتی. تو اس لیے یہ جو چیزیں ہیں لوگ تو اکساتے رہتے ہیں. اچھا نا آپ کر لیں شادی، اچھا ابھی ہمیں بھی بریانی کھانے کا موقع مل جائے گا، اچھا ابھی آپ کچھ کر لینا، کچھ مل بیٹھنے کا موقع مل جائے گا. تو یہ تو باتیں نہیں ہیں شادی کے لیے. شادی تو انر سیلف ہوتا ہے کہ وہ آپ کی ایکسیپٹنس کیا ہے کہ آپ اس کے اوپر سٹینڈ کرتے ہیں. بالکل بالکل. تھینک یو سو مچ غلام صاحب. یہ بات ہے کہ
माशाल्लाह से टच वुड, ये मैं खुद भी माशाल्लाह इसलिए कहती हूँ कि सबसे पहले अपनी नज़र ज़्यादा लगती है बिल्कुल कि एनर्जी जो है वो बहुत सारी चीज़ें मैं ऐसी कर जाती हूँ कि मैं जब मुझे थक के सो रही हूँ तो मैं कहती हूँ मैंने गॉड मैंने ये कैसे किया। अच्छा वैसे आप सोती हैं? जी कभी कभी डीप स्लीप? कुछ इतनी डीप हो जाती है कि फिर मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती है, कभी बहुत लाइट स्लीप होती है, उसकी क्या वजह? आप वैसे अपना सदका दें। अच्छा हाँ क्योंकि आपके सदकात में जो है ना तकरीबन 6 सदकात जो है ना वो ड्यूज हैं। वो किस टाइप के सदका? सदकात तो वैसे जान के बदले जान ही देनी चाहिए, सदका कोई बकरा वगैरह दे। और सदका देने का तरीका जो मैं अक्सर प्रोग्राम्स में बताता हूँ वो ये है कि आप बकरा लें, उसको अपनी प्रेमिसेस पे लाएं जी और उसके ऊपर हाथ रखें और ये दुआ करें कि ऐ अल्लाह जो भी मेरे ऊपर मुसीबत परेशानी बीमारी है वो मैं अपनी जान के सदके बदले में ये जान सदका करता हूँ। उसको ज़िबा करवा दें, ठीक बकरा और खून उधर पड़ा रहे 1 घंटा 2, आप घर से बाहर ना जाएं। अच्छा तो आप बाकायदा फील करेंगे कि आपके ऊपर से कोई ऐसी परत जो है वो उतर चुका है। ठीक है उसके बाद उसको खून को जो है वो आप साफ कर दें ठीक। और बकरा जो है वो किसी को भी दे दें। अच्छा राम साहब जब भी कराची जाती हूँ ना जी जी तो मेरी वालदा के ये बिल्कुल वो है, हालांकि मैं कभी कभी इतनी जल्दी में भी होती हूँ, कभी सो रही होती हूँ तो बकरा वो कमरे में आ जाता है, उसको आदमी को कहती है भाई इधर ले आओ, हाथ रख के वो नींद में और ये मुंह बड़ी के अच्छी ऊपर- बात है। तो वो फौरन उनका होता है कि एक बकरा देना जरूरी है। वो माशाल्लाह इसमें बहुत वो। और दूसरे जो तरीका कार है वो जो मैं खुद कर सकूं वो क्या है? दूसरा ये है कि आप कोई गोश्त ले लें 1 अच्छा। किलो सारा ठीक है और अपने ऊपर से वार के उसकी छोटी बोटियां पहले करवा लें ठीक है और अपने ऊपर से वार के 7 दफा ठीक है। और उसको पीछे फेंक दें, लेकिन पीछे देखना नहीं फिर मुड़ के। अच्छा ओके, हाँ ठीक है तो ये तो आप रोजाना भी कर सकते हैं। ठीक है सही है 1 पाव दूध ले लें, ठीक है वो अपने ऊपर से वार के, जैसे आप सुबह स्टूडियो आ रही होती है तो आप किसी को भी दे दें, गरीब को। रास्ते में सिग्नल पे अक्सर लोग खड़े होते हैं। जानवरों को भी खाना खिलाना वो भी सदका होता है? हाँ मछलियों को आप डाल खाना दें, दें, परिंदों को डाल दें, ठीक। इस तरह कर दें। कैट्स को कैट्स डॉग्स को भी? डॉग्स को भी वो कर दें ठीक है, तो वो भी बेहतर होगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना मुझे दोबारा से रिचार्ज कर दिया सदके के हवाले से। नाज़रीन आप भी कॉल कर सकते हैं 051-410-2249 पे, गुलाम साहब से अपने बारे में ज़रूर पूछ सकते हैं। और हमारे साथ नेहा चौधरी हैं, ब्लॉगर एंड पोइट। ब्लॉगर कैसे बन गई, कैसे? Basically it was like random ideas. So like मैं 6th क्लास से थी तो जर्नलिंग स्टार्ट करती थी। लाइक जैसा भी दिन गुजरता था, स्ट्रेसफुल गुजरे, जितनी भी एक्टिविटीज थी, तो एट द एंड ऑफ द डे आई वुड लाइक डियर डायरी, आई एम सो सैड और आई एम सो मैड, देन आई वुड लाइक राइट ऑल ऑफ द स्टफ दैट हैपेंड। और पहले तो मैं अपने सारे इमोशंस रिलीज करती थी उसके ऊपर कि ये है ये है ये है। देन एट द एंड आई वुड लाइक एनालाइज ऑल द थिंग्स कि क्या मेरे दिन में क्या क्या चीज़ें हुई एंड हाउ कैन आई द नेक्स्ट डे हाउ कैन आई बिकम अ बेटर पर्सन। ठीक है, तो बेसिकली बाबा ने ऑलवेज इमोशनल सपोर्ट दी थी कि you should like always express your emotions and when you express emotion like you're not like always happy or like that कि 24/7 आप joyous person रहोगे। तो I would like express emotions करेंगे और like उसको poetry के form में लिखो so that the other person could relate कि I am also going through this because she is going through this and I can get through this. So basically that was the main motive because when you get to my poetry, when you listen to it, आप देखते हो कि उसमें थोड़ा आपको sad touch आता है, but others can relate to it. Comments आते हैं कि it's beautiful but it's tragic and so that's like a really that's really encouraging for me or that's all. अच्छा तो आपका पोइट्री इंग्लिश में होती है? Poetry English में होती तो है। कुछ थोड़ा सा सुनाएं। Poetry English basically I write so I cannot like अच्छा आपको याद नहीं रहती? मतलब आप लिख लेती हैं? Yeah. ये मेरे साथ भी है, लिखी हुई चीज़ याद नहीं होती है, लिख के जो है वो चीज़ प्रिंट हो जाए। ओके वंडरफुल। यादाश्त का तल्लक लिखने से है। जो चीज़ आप एक दफ़ा लिख लेते हैं
وہ ہمیشہ آپ کے ذہن میں نقش ہو جاتا ہے. غلام صاحب جب بھی میں کوئی مشکل اسکرپٹس کرتی تھی نا, لائک کوئی ڈائلاگز نہیں یاد ہو رہے ہوتے تھے, تو میں اس کو 5-6 دفعہ لکھنا شروع کرتی تھی. تو لکھ کے پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کیوز اور وہ یاد ہو جاتا ہے, ریکال فیکٹر ہوتا ہے. بالکل. تو اچھا مجھے یہ بتائیں, یہ کلر تھیراپی, اب ایک آپ کلر تھراپسٹ بھی ہیں, تو جو ہمارے ناظرین ہیں اس کو کیا, اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کلرز اصل میں اللہ تعالیٰ نے جو بھی اس کائنات میں جو چیزیں پیدا کی ہیں جی جی وہ ساری کلر سے ہیں. بالکل. اچھا, ہر چیز کا ایک اورا ہے, ایک اس کا انرجی فیکٹر ہے. ٹھیک ہے. انسان کی باڈی سے 6 انچ دور ایک روشنیوں کا ہولا ہے جو کلرز کا ایک بنا ہوا ہے, جیسے رینبوز. ٹھیک ہے. ہماری باڈی کے اندر جتنے فیکٹرز بنتے ہیں, بیماریاں, وہ بیسیکلی اس باڈی کے اندر نہیں آتی, وہ اس کلرز کے کم یا زیادہ ہونے سے افیکٹ کرتی ہیں باڈی کے اوپر. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کلرز کو اگر آپ مینٹین کر لیں, کلرز کی لینگویج کو سمجھ جائیں, آپ بہترین زندگی گزار سکتے ہیں. اچھا, کچھ سٹارز جیسا 12 سٹار سائنز ہیں, اس میں ان کے لیے کچھ کلرز جو ہیں وہ مخصوص ہوتے ہیں؟ جی بالکل. دیکھیں جو 12 سٹارز ہیں اس میں 3 جو ہے وہ 3 آبی ہیں, پانی کے ہیں, 3 آگ کے ہیں, 3 ہوا کے ہیں, اور 3 جو ہیں وہ مٹی کے ہیں. مٹی کے. ٹھیک ہے. اسے کہتے ہیں آگ, مٹی, ہوا اور پانی. جی. اربع عناصر. یہ 4 اربع عناصر مل کے ہی ایک مرکب بناتے ہیں, اور اسی مرکب کی روشنیوں سے پوری کائنات ڈیولپ ہوتی ہے. اوکے. ٹھیک ہے. جیسے آپ بیٹھی ہوئی ہیں, اب میں آپ کا اورا دیکھ رہا ہوں, آپ کی جو روشنیاں ہیں وہ نظر آ رہی ہیں مجھے. ٹھیک ہے. میں بتا سکتا ہوں کہ آپ کی باڈی کے اندر کہاں پہ کیا کیا فیکٹس ہیں, کون سے مسلز لوز ہیں, کون سے مسلز جو ہیں آپ کو تنگ کرتے ہیں, کون سے برین سیلز جو ہیں آپ کے خیالات کے ساتھ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. جیسے میں بات کر رہا ہوں, آپ کے کلرز چینج ہو رہے ہیں, آپ کے اندر ایک ایک خیالی, مطلب ایک چیز ضروری نہیں ہوتا کہ بولا جائے, لیکن جب ہم جو چیز سنتے ہیں اور ہماری آنکھ کی نظر کسی چیز سے جا کے ٹکراتی ہے تو ہمارے اندر ایک آواز پیدا ہوتی ہے, جو آواز صرف ہم خود سنتے ہیں. مثال کے طور پہ انر وائس جو ہوتی ہے آپ کی, انر وائس, اس انر وائس سے ایک کلر جنریٹ ہوتا ہے. اچھا, ہم کسی بری چیز کو دیکھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, کیا امپریشنز دیتے ہیں؟ عجیب سٹریس ہو جاتا ہے آپ کی شکل کے, مطلب کوئی بھی چیز بری نہیں ہوتی, کوئی کلر برا نہیں ہوتا. اچھا, ہم 3-4 لوگ بیٹھے ہوئے اور ایک طرف دیکھ رہے ہیں, بہت سارے کلر لگے ہوئے, ہم کہتے ہیں کہ مجھے یہ کلر نہیں اچھا لگ رہا, یہ جو فلاں کلر جو ہے نا مجھے اچھا نہیں لگ رہا. تو وہ آپ کو اچھا نہیں لگ رہا, مجھے تو وہ بہت اچھا لگ رہا ہے. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. ان کو وہ کلر شاید ہم دونوں سے زیادہ اچھا لگے یا وہ میڈیم میں رہے. تو اس لیے ہر کلر کی پوٹینسی جو ہے وہ آپ کی باڈی کے انر سیلف جو ہے وہ کام کرتی ہے. اچھا, سب سے پہلے کیونکہ آپ نے میرا بتایا, تو کینسر جو ہیں ان کو کیا کلر زیادہ پہننے چاہیے؟ ان کو گرین کلر, گرین ہو گیا, وائٹ ہو گیا, پنک ہو گیا, بلو بیسیکلی ہم جو کلر فیل کرتے ہیں یا اپنے انٹریکٹ کرتے ہیں اپنی طرف کلرز, وہ کلر ہماری باڈی کے اندر جو ہے کمی کی وجہ سے ہم اس کلر کی طرف زیادہ جاتے ہیں. ویسے تو خواتین بلیک کلر زیادہ پسند. ہاں, جو کہ میں نے اب تھوڑا بالکل کم کر دیا, پہلے میں بہت پہنتی تھی. تو یہ بتائیں غلام صاحب, کون سے کلر کینسیرینز کو نہیں پہننے چاہیے؟ جیسے ریڈ ہے, ریڈ نہیں پہننا چاہیے, اس سے وہ بہت زیادہ ہیش ہونا شروع ہو جاتا ہے. کیا ہو وہ جاتا ہے؟ بالکل اپوزٹ ہے اس کے. اچھا, وہ اس سے غصہ آنا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اس کا ذہن جو ہے وہ کولنگ افیکٹ نہیں ہے, کولنگ افیکٹ نہیں ہے, ذہن ڈسٹرب ہونا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے. آئی کیچنگ کلر جسے ہم کہتے ہیں, وہ کلر ہیں جو اس کو اپنی طرف انٹریکٹ کرے. مثال کے طور پہ وہ گرین کلر, وہ چاہتا ہے کہ جی میں نا باغ میں رہوں, کھلی فضا میں رہوں. اچھا, کوئی میرے لیے اونچا نہ بولے, میرے اوپر کوئی حکم لاگو نہ کرے, میری ساری بات سنے, یہ اس کلر کی خصوصیات ہے. اچھا, اس میں وہ خوش رہنا پسند کرتا ہے. ہاں. اچھا, وائٹ ہو, وائٹ ایسا ہو کہ وہ کلر آف پیورٹی,
پیور آپ فیل کرتے پیور فیل کرتے ہیں آپ اس میں نا خوابوں میں چلے جاتے ہیں لیکن وہ ڈسٹربنس کوئی بھی قبول نہیں کرتا. قبول نہیں کرتے. اچھا آپ کا کیا اسٹار ہے؟ اسکارپیو. اسکارپیو. اور آپ کی ڈیٹ آف برتھ ان کا بھی بتائیں غلام صاحب. 15 نومبر 15 نومبر 1999. اچھا ابھی 1999 میں میں نے ایمریٹس کے لیے اپلائی کیا. اوکے زبردست. 1999. اور امی کا نام؟ مما کا نام نورین طاہرہ. نورین طاہرہ. نورین طاہرہ. اچھا آپ کا ہے سٹارز میں اور زوڈیکس میں؟ نہیں, I don't believe it at all. ایٹ آل؟ Yeah. مطلب اسٹار تو I don't believe it. اچھا یو ڈونٹ بلیو. Yeah. ایسے ہی ہوتا ہے نا 99 میں پیدا ہونے والے لوگ ایسے ہی کرتے ہیں. پر 80 میں 2000 میں بھی بہت سارے لوگ پیدا ہوئے. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ ولاگنگ میں آپ کا کیا زیادہ تر آپ سوری بلاگر جو ہے کس سبجیکٹ کو زیادہ دیکھتی ہیں؟ Basically I do blogging اور میں نے اسٹارٹ کیا تھا. I said کہ I would write like my own thoughts what I feel actually. اور جب بیٹا اردو میں بولو. اتنے سارے لوگ ہم لوگ انگریز دان کہاں سے آئے؟ جب میں نے کہاں سے آ گئے ہم لوگ اتنے انگریز دان؟ ہاں بتاؤ اردو میں. جب میں نے لکھا تو میں نے لکھا تھا کہ جو میں فیل کروں گی میں وہی لکھوں گی. تو آئی وڈ لائک آپ میرے جو فیلنگس ہیں یا پھر میرے جو اوپینینس ہیں آپ اس سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں بٹ آئی وڈ رائٹ اٹ اینڈ دین میں نے لکھنا شروع کیا. میں نے ڈپریشن کے اوپر لکھا, انزائٹی کے اوپر لکھا, سوشل ایشوز کے اوپر لکھا کہ آج کل جو لوگ ہیں دیٹ دے آر انکلائن ٹورڈ سوشل میڈیا ٹورڈس اے لاٹ اور وہ آپ کے لیے کتنا ڈیمیجنگ ہوتا ہے اس کے اوپر لکھا میں نے. اور آئی ہیو ریٹن آن اسٹف لائک دس لائک کہ انکنڈیشنل لو کہ آپ کا جو محبت کرتے ہو اس کی کیا کنڈیشن ہوتی ہے کہ آپ جو محبت کرتے ہو دوسرے انسان سے اس کے لیے کنڈیشنز چاہیے ہوتی ہیں اور لیکن جو محبت سچی ہوتی ہے اس کے لیے آپ کو کوئی کنڈیشن نہیں ریکوائرڈ ہوتی. فار ایگزامپل دیٹ از انکنڈیشنل لو یہ وغیرہ جو کہ آپ کے والدین آپ سے جو کرتے کہ ہیں, آپ کے والدین آپ سے جو کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بعد والدین کرتے ہیں. اوکے زبردست, ویری نائس. میرے ساتھ نیہا چودھری ہیں اور آپ نے ان کے بارے میں نکال لیا لیکن بریک کا وقت, ایک کمرشل بریک پہ جانا. ناظرین واپس آئیں گے تو پھر آپ کی کالز بھی لینی ہے کیونکہ مجھے اشارہ آ رہا ہے کافی ساری کالز ہیں غلام صاحب کے لیے, ہر کوئی اپنی بارے میں پتہ کرنا چاہ رہے ہیں. لیتے ہیں کوئک سا کمرشل بریک اور واپس آتے ہیں. اور ان کا جو میرا تو بتا دیا تھا انہوں نے, ان کا رہ گیا تھا جو کہ بلیو نہیں کرتی لیکن ہم آپ کو بلیو کروائیں گے بھائی. تو غلام صاحب آپ نے کیا نکالا پھر ان کا؟ دیکھیں ان کی 2-3 باتیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر اجازت دیں. اجازت ہے بھائی؟ بالکل. کیونکہ یہ کانشیس ہو رہی ہیں. نہیں. اچھا دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ ان کے اندر بہت ساری چیزیں انہوں نے روکی ہوئی ہے. اچھا وہ جو فرسٹریشن ہے نا وہ یہ خود باہر نہیں نکال پا رہی. اچھا یہ فیصلہ نہیں کرتی, فیصلے کا انتظار کرتی ہے. اس کی وجہ سے نا ٹائم گزر جاتا ہے. ان کے حالانکہ یہ بہت ان کا سٹار جو ہے اسکارپیو ہے, دوستی بنانے میں بہت اچھی ہیں لیکن بڑے ڈائنامک لوگ ہوتے ہیں. بہت میرے والا سٹار ہے لیکن اس کے ساتھ جو ہے نا یہ لوگوں کو لوز بہت جلدی کر دیتی ہیں. امپیشنٹ لگ رہی ہیں مجھے. امپیشنٹ ہے, صبر تحمل کم ہے, جلد بازی میں. اچھا 2 چیزیں میں ان کو بتاتا ہوں. یہ جو ان کا ماضی ہے وہ بالکل ان پہ فٹ بیٹھتی ہیں اور ایک بات ان کے آگے کے لیے تاکہ یہ آگے سٹینڈ کر سکیں. لوگوں سے باتیں شیئر کرنا بند کر دیں, ٹھیک ہے, تو آپ کی یہ ساری فرسٹریشن ختم ہو جائے گی. ویسے لوگوں سے ایک دفعہ آپ کسی کو کہتے ہیں نا یار کسی کو بتانا نہیں, بس وہ سمجھ لیں پوری جگہ پھیل جائے گی بات. ٹھیک ہے, کبھی نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو سمیٹ کے رکھیں. یہ جتنا آپ نے پھیلا دیا ہے نا یہ خود آپ کے اپنے کنٹرول میں نہیں ہے, اس کی وجہ سے بھی فرسٹریشن بہت زیادہ. یو وانٹ ٹو ڈو مینی تھنگس بٹ ایک ٹائم میں تھوڑا سا اپنے آپ کو کنٹین کر لو, یہ کہنا چاہ رہے ہیں. اور تیسری بات یہ کہ آپ کا جو سٹار ہے نا وہ تعلیم میں بہت آگے جانا چاہ رہا ہے لیکن آپ تعلیم سے باغی ہو گئی ہیں. ایسا ہے؟ نہیں. ابھی تم کیا کر رہی ہو؟ الیکٹریکل انجینئر. اچھا الیکٹریکل انجینئر. لیکن پڑھیں, آپ مزید آگے جائیں, ایم فل کریں, پی ایچ ڈی کریں, اس میں وہ کریں لیکن دل سے کریں نا. ابھی تو یہ
सारा कुछ प्लान किया हुआ चल रहा है। अरे ये और कुछ अगर आप पूछना चाहें, एक सवाल पूछना एक सवाल पूछ सकते हैं। अच्छा, तो आई विल लाइक एग्री टू सम ऑफ द थिंग बिकॉज शेयर मैं करती हूँ और जहाँ तक बात है कि मैं फ्रेंडली भी ज़्यादा हो जाती हूँ, बट इजंट इट लाइक कैन इट बी टेकन, ये पॉजिटिव वे में लिया जा सकता है? यही तो नेगेटिव है। पाकिस्तान में लोगों को कुछ शेयर करना समझ लो कि वो फिर काम ही नहीं होता है बात नाज़ीन। और एक कॉलर भी है, आप अपना सवाल सोच लो, मैं कॉलर ले लेती हूँ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिशी कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। मिशी माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है, शो भी बहुत जबरदस्त है। आज Thank मैंने you. आपकी कुकिंग नहीं देखी, थोड़ा सा सेगमेंट मेरा मिस हो गया है। चलें लेकिन रात ये में कि मैं 11:30 जरूर बजे देखूंगी। देखना। क्या बनाया आज आपने? आज बनाया था टोस्ट मेलबा बनाया था, बड़ा मजे के बने, और चलें, जो ठीक है, कप मैं केक्स हैं उस इंशाल्लाह पे उसे आइसिंग repeat में करके देखूंगी। बताइए। मैं उसे रिपीट में जरूर देखूंगी। जरूर जरूर और जरूर एक देखिएगा। एक क्वेश्चन का आंसर दूंगी। लार्जर पैरेट जो है वो उसकी लॉन्ग लाइफ होती है बर्ड में। पैरेट मतलब तोता? जी। ठीक है। और दूसरा, मैं आपके जो गेस्ट आए हैं उन्हें भी दोनों को अस्सलाम वालेकुम कहूंगी, और मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगी अपने हस्बैंड के बारे में कि उन्हें गुस्सा बहुत आता है, और अगर आता है बहुत ज्यादा आता है तो एकदम उतर भी जाता है, लेकिन मैं उनके इसी गुस्से से, और उन्हें टेंशन भी, हर चीज की टेंशन रहती है कि अब ये काम मेरा हो जाए, मेरे लिए इसकी टेंशन है, ये काम मेरा हो जाए, चाहे वो हो भी जाए, अच्छा भी हो जाए, कभी बुरा उनका भी हो नाम जाता क्या है। है? लेकिन ये कि वो बहुत हाई टेम्पर मतलब रहते हैं, हर वक्त थोड़ा सा गुस्सा आता है, तो मैं जब बंद करूंगी तो प्लीज मुझे उसका जवाब जरूर दीजिएगा। उनका नाम बताएं पूरा। मोहम्मद फारूक। मोहम्मद फारूक। वालदा का नाम? वालदा का नाम सुरैया खानम। और डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ उनकी एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन जो उनकी आईडी कार्ड में लिखी हुई है वह 30 जनवरी 1972। 1972। हर वक्त ठीक गुस्से है, में रहते हैं। अभी बता हाँ, बस देते ये कि कभी कभी मतलब रहते ठीक भी हैं, उनका मूड ठीक भी रहता है, लेकिन गुस्सा बस किसी वक्त आता है तो बहुत ज्यादा शूट कर जाते हैं, और अगर उतर भी जाता है जल्दी। हाँ, उनको कहा करें मेडिटेशन किया करें, थोड़ा सा सांस अंदर बाहर नाक से निकाले, मुंह से करें, बस वो ठीक है। नहीं निकाल देंगे जब ये मशवरा देंगे। सॉरी नाज़रीन, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मियाँ वाली से हुमैरा की कॉल थी, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि मुख्तार हामिद राजा जो है उनका भी बताएं। पहले उनका फिर हुमैरा आपका। लाइन से चल रहे हैं हम लोग सारे, और आप अपना सवाल याद कर लें। इनसे सवाल नहीं याद होगा, इसीलिए मैंने एक ही पूछा है। जब इसे अभी याद कर रही है वो, माइंड तो नहीं कर रही ना तुम? खबरदार माइंड किया। अच्छा, मुख्तार हामिद राजा साहब के लिए ये है कि बहुत अच्छे इंसान है, और कंसंट्रेट करना पड़ेगा इन्हें अपनी लाइफ को एक पॉइंट के ऊपर, ज़्यादा चीज़ों को बखेरे ना। ठीक है, किसी एक लाइन पे, किसी एक जगह पे, किसी एक कंसंट्रेशन के ऊपर जो है ये काम करें तो बहुत कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह। ठीक है। और इनका जो स्टार है वो वैसे भी कामयाब रोशन है, जो सोचते हैं वो हो जाता है, जो करना चाहते हैं वो हो जाता है, लेकिन इनमें भी यही वाला मसला है कि ये बातें बहुत ज़्यादा स्प्रेड कर देते हैं, फिर प्रॉब्लम खड़े हो जाते हैं, और फिर प्रॉब्लम्स को इकट्ठा करने में काफ़ी टाइम ज़ाया हो जाता मतलब है। लोगों से बातें ज्यादा ना करें, नहीं, बातें ज़रूर करें, मतलब शेयर ना करें अपनी मतलब जो personal। बिल्कुल एग्जैक्ट अपनी पर्सनल चीजें होते हैं, अपने प्लान्स होते हैं, अपनी चीजें होती हैं, वो कभी शेयर ना करें उस वक्त तक जब तक वो उनको वो सक्सेस ना कर मतलब जब तक उसको अचीव ना कर अचीव ना कर। ठीक है। तो बाकी ये है कि उनके लिए एक विद बताता हूँ, हर वक्त उठते बैठते चलते फिरते वुजू बगैर वुजू या हय्यो या कयूम का विर्द रखे, इंशाल्लाह कामयाबी होगी। या हय्यो या कय्यूम। जी ओके, वंडरफुल, थैंक यू भाई मुख्तार। बताना नहीं है चीज़ें अपनी, मैं इतनी दफ़ा कहती हूँ मत शेयर किया करो, आपके लिए भी है। कोई सवाल है? नहीं, सवाल यही आगे? है कि अपने मतलब आपने कहा कि डिसऑर्गेनाइज वगैरह होती है, तो ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे? कैसे करें ऑर्गेनाइज? अच्छा, ये सवाल ऐसा है ना, ये तो प्रोग्राम के बाद ही मैं बता सकता हूँ कि ऑर्गेनाइज कैसे करना है, लेकिन एक जुमले में मैं उसको वो करता हूँ। ऑर्गेनाइज इंसान अपने आप को खुद करता है, जब उस वक्त तक वो अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाता जब तक वो अपने आप से वाकिफ नहीं होता, अपने आप को नहीं देखता, अपने आप को टाइम नहीं देता, तब तक वो ऑर्गेनाइज नहीं करता। हमें आदत है सुनने की और चलने की,
اس کے اندر دو فیکٹر ہیں, ایک رائٹ کا ایک لیفٹ کا. رائٹ کا یہ ہے کہ ہم جو سن رہے ہوتے ہیں اس پہ چلتے ہیں اور اپنے ایک ٹارگٹ گول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیفٹ کا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں خوف ہوتا ہے کھو جانے کا, ٹوٹ جانے کا, بکھر جانے کا, لیکن وہ ہمارے اوپر زیادہ مسلط ہوتا ہے, اس لیے کہ جو کچھ ہم نے سنا ہوتا ہے وہ ہمارے اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتا, وہ وائس کسی دوسرے کی ہوتی ہے. تو اس لیے جب تک ہم اپنے آپ کو سمجھتے نہیں ہیں, دیکھتے نہیں ہیں, ہمیں اپنی کیپیسٹی کا پتہ نہیں ہوتا, تب تک ہم آرگنائز نہیں کر پاتے. تو آپ اپنے آپ اپنی طرف توجہ کریں, اور یہ جو آپ لکھتی ہیں یہ اچھا کرتی ہیں کیونکہ آپ کسی طریقے سے اپنے آپ کو کر لیتی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی آبزرو کریں, اپنے آپ کو آبزرو کریں. دنیا کے معاملات تو آبزرو کر لیتے ہیں لیکن اپنے آپ کو نہیں کرتے. اپنے آپ کو بھی ضروری ہے. تھینک یو سو مچ غلام صاحب. ایک اور کالر ہیں, ان کے بعد ہم نے حمیرہ کا بتانا ہے, آپ جب تک ان کا کر لیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بول رہی ہیں؟ ہیلو. جی جی وعلیکم السلام. کون بول رہی ہیں؟ آصفہ بات کر رہی ہوں. کیسی ہیں نشی آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک. آصفہ کس جگہ سے بول رہی ہیں آپ؟ میں ایبٹ آباد سے. ایبٹ آباد سے. جی آصفہ فرمائیے. جی میں نے آپ کے گیسٹ سے پوچھنا تھا, ان کو بھی السلام علیکم, آپ کے دونوں گیسٹ کو. وعلیکم السلام. جی اپنے بارے میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ آپ میرا چیک کر کے بتا دیں. جی جی آصفہ, آپ کی والدہ کا کیا نام ہے؟ عذرا فاروقی. عذرا فاروقی. جی. اور ڈیٹ آف برتھ؟ ڈیٹ آف برتھ میری 11 جون 1994. 11 جون 1994. جی جی. کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ میرے تھوڑا سا آج کل جو ہے کچھ لائف میں پرابلم چل رہی ہیں, تو آپ مجھے تھوڑا بتا دیں چیک کر کے. سوری آواز ٹوٹ رہی. کیا کون سی پرابلم چل رہی ہے؟ آج کل میری تھوڑی پرابلم چل رہی ہیں, کچھ ایجوکیشن کے حوالے سے بھی اور کچھ ایسے بھی میری قسمت کے حوالے سے, تو آپ چیک کر کے بتا دیں. ایجوکیشن اور لائف کے حوالے سے. ٹھیک ہے میں بتا. ٹھیک ہے آصفہ, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. تھینک یو. پہلے کوئکلی سے آپ اگر حمیرہ کا بتا دیں وہ بیٹ میاں کے بارے میں. دیکھیں حمیرہ, آپ ایک کام کریں, آپ کے میاں جو ہیں وہ یہ ساری چیزیں اس وجہ سے ہو رہا ہے ان کے ساتھ کہ وہ اس بات پہ کانشیس ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ ذمہ دار انسان سمجھتے ہیں, اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے. اچھا وہ جو ہائپر ہو رہے ہیں کوئی بات نہیں, ہائپر ٹھیک ہو جائیں گے. آپ ان کی ایک تو بات کو ریئیکٹ نہ کیا کریں, جواب نہ دیا کریں جب وہ بول رہے ہوں, ان کو بولنے دیں, ایگزاسٹ ہو جائے غصہ ختم. لیکن ان کو جب بھی پانی, چائے, لسی, کوئی بھی لیکوڈ چیز دیں, 11 دفعہ یا ودودو پڑھ کے اس پہ دم کر کے دیں. انہیں خود بھی کہہ دیں کہ آپ جب بھی چائے, پانی, شربت, لسی, کوئی چیز بھی لیں اس کے اوپر 11 دفعہ یا ودودو پڑھ کے لیں, انشاءاللہ تعالی ان کا غصہ ٹھیک رہے گا. زبردست زبردست. اور ضرور واقعی میں کبھی کبھی ایئر پلگز ملتے ہیں, جب لگا لیا کرے کان میں, یا کوئی ہیڈ فون ایک لگا لیں, کوئی گانے چلا دیں, نہ ریئیکٹ کریں. مجھے ایک بات آپ نے غور کی ہوگی, جی یہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں نا, یہ بیویوں کا ایک مزاج بن گیا ہے. وہ چاہتی ہیں کہ ہمیں کچھ کہا ہی نہ جائے, ہم سے کچھ پوچھا ہی نہ جائے, ہمیں کچھ جو ہے نا کویسچن مارک ہی نہ کیا جائے. تو اگر آپ نے کر لیا تو جی میاں برا. ہاں یہ بھی ہے, یہ بھی صحیح بات مطلب یہ ٹائم ٹو ٹائم جو ہے نا یہ چیز ویری کرتی ہے, تو یہ کس کا کمال ہے ویسے. ایبسولوٹلی. اچھا غلام صاحب ایک اور رہ گیا, وہ آپ چیک کر لیں جب تک میں نیہا سے بھی. اچھا فیس بک پہ آپ کا ہے؟ فیس بک کے اوپر پیج نہیں ہے. نہیں, اور یوٹیوب پہ؟ انسٹاگرام کے اوپر ہے. انسٹاگرام پہ کس نام سے؟ نیہا_چودھری CHAUDHARY@88. اس پہ آپ کی تصویریں ہیں, اس سے کس ٹائپ کا مٹیریل ہے؟ تصویریں تو نہیں ہیں, بیسکلی اٹس آل لائک مائی فیلنگس اینڈ اسٹف. نریشن آپ نے دی ہوئی ہے, مطلب خود بولتی ہیں آپ؟ یا لائک ہی واز لائک سیئنگ کہ آپ اپنے بارے میں نہیں جانتی. سو بیسکلی میں اپنے ایموشن سے ٹیون ہوتی ہوں, اینڈ آئی رائٹ آل اباؤٹ مائی سیلف. سو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے مجھے لگے کہ میں سیلف اویئر ہوں اپنی زندگی کے ساتھ, اینڈ ہاؤ کین آئی لائک آرگنائز اٹ, اینڈ ہاؤ کین آئی گیٹ بیٹر. دیٹس آل. ہاں مطلب یہ کہ بیسکلی آپ ذرا فلسافیکل موڈ میں چلی جاتی ہیں اس میں. میں بھی جاؤں گی دیکھنے. فلسافیکل, اینڈ یو گائز کین لائک ریلیٹ ٹو ادر پیپل اینڈ اسٹف لائک دیٹ. زبردست زبردست. اچھا غلام صاحب ہو گیا. جی جی. جو آصفہ نہیں, آصفہ کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو نظر بد ہے, اور نظر بد کی وجہ سے نا ان کو ڈسٹربنس بہت زیادہ ہو رہی ہے.
اس کی وجہ سے جو ہے ان کے تعلیمی مزاج میں اور ان کے اپنے مزاج میں بھی جو ہے نا کافی چینج آیا ہوا ہے. ایک تو یہ صدقہ دیں, دوسرا ایک ٹوٹکا بتاتا ہوں, وہ ٹوٹکا لیں تاکہ اس سے اس کی نظر کا جو ہے نا وہ ختم ہو. پھٹکری لینی ہے تقریباً 1 کلو اور اس ڈلے دار لینی ہے جس کے اندر تقریباً 1 چھٹانگ کا 1 ڈلی ہو. اس کو مغرب کی اذان سے پہلے 7 دفعہ اپنے سر سے گھمائیں اور توے کے اوپر, چولہے کے اوپر رکھ کے اس کو رکھ دیں. وہ پہلے لیکوڈ بنے گا, اس کے بعد وہ گوگل سا بن جائے گا, ایک فوم سا بن جائے گا, بالکل ڈرائی ہو جائے گا. اس کے اوپر جس کی نظر لگی ہوتی ہے اس کا بت بن جاتا ہے. وہ جب ٹھنڈا ہو جائے اس کے اوپر 7 جوتے مار کے اس کو ڈسکارڈ کر دیں. روزانہ کرنا ہے 7 دن, انشاءاللہ آپ کی نظر اتر جائے گی اور آپ کا یہ جتنے پرابلمز ہیں یہ ٹھیک ہو جائیں گے. اور اپنا صدقہ دیں, 1 کلو گوشت لے لیں, چھوٹی بوٹیاں کروا لیں, اس کو اپنے اوپر سے وار کے اور اس کو پیچھے کی طرف پھینک دیں, چھت پہ پھینک دیں, کسی کھلی جگہ پہ پھینک دیں. مطلب کمرے میں نہ پھینکے کہ کمرے میں پیچھے گوشت گرا ہوا ہے کسی کھلی جگہ پہ, یہ چھت پہ, تو انشاءاللہ ٹھیک. سوری غلام صاحب, میں اس لیے اس کو تھوڑا سا ہیومر ایڈ کرتی ہوں کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی نا کہ ڈرائنگ روم میں نہ پیچھے گوشت پڑ کے سڑ گل رہا ہو, ایسی جگہ پہ جہاں کوئی کھا بھی لے نا, چرند پرند. یہ جو آپ نے کہا جوتا مارنے کا, تو پھٹکڑی وہ جیلی فارم میں وہ جوتے پہ چپکے گا نہیں؟ جیلی فارم نہیں, وہ بالکل ایسے ایک سٹیچو بن جاتا ہے. اچھا اسٹیچو بن جاتا ہے. اور اس کے ہاں اس کی شکل بھی آ جاتی ہے. شکل بھی آ جاتی ہے. میرے پہ نظر بد ہے, میرے پہ نظر بد ہے, چیک کریں. ہاں میں نے آپ سے مجھے بتایا نا, میں پہلے آپ کو بتایا میں نے 50 جوتے ماروں گی. نہیں 7 ہی مارنے, 7 ہی مارنے. یہ جوتے نظر والا بھی نہ تنگ ہو, گولی مار دوں گی اس کو نہیں توے کے اوپر ہی. اچھا ٹھیک ہے غلام صاحب, اتنا اچھا لگا, لیکن ہم سو سوری ہمارے پاس وقت اتنا کم رہ گیا. بٹ آپ نے کو میں پرسنل انوائٹ کرنا چاہوں گی, ہمارے آگے آنے والے پروگرام میں آپ آئیں گے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی, بہت اچھا لگے گا مجھے. تھینک یو ویری مچ. سو کچھ کہنا چاہیں گے ہمارے جو ویورز ہیں ان سے؟ دیکھیں بہت زیادہ بیماریوں کا جو اس وقت سبب بن رہے ہیں وہ ہمارا ڈپریشن ہے. اور ڈپریشن اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم مقابلے بازی کرتے ہیں, اور مقابلے بازی میں ہم ایسے حالات و واقعات میں پھنس جاتے ہیں جہاں پہ ہمارے اندر اگریسو پن بہت زیادہ ہوتا ہے. معاف کرنا سیکھیں, اگنور کرنا سیکھیں. آپ کی باڈی, آپ کا انر سیلف, آپ کا برین بالکل صحیح رہے گا, کوئی بیماری آپ کے نزدیک نہیں آئے گی. اور یہ سنت بھی ہے, سنت میں سب سے بڑی سنت ہے معاف کرنا. معاف کرنا سیکھیں, خوشحال رہیں, ہے نا. کتنی اچھی بات ہے, تبھی آپ کی شکل بھی ٹھیک رہے گی اور باقی چیزیں بھی ٹھیک رہیں گی. یہ بات صحیح آپ نے کی. میں ان چیزوں پہ ٹائم نہیں ویسٹ کرتی ہے, بیٹھ کے پلاننگ اور اسکیمنگ کر رہے ہیں, ٹائم ویسٹ کرنا. ہم اپنے حال کے لمحے کو ضائع کر دیتے ہیں مستقبل کی خاطر. ماضی کو یاد کر کر کے ہم حال ضائع کر دیتے ہیں اور مستقبل تاریخ. اچھا آپ کے کوئی فیس بک کا آئی ڈی ہے؟ جی, کس نام سے؟ غلام عباس گل آفیشیل آئی ڈی ہے. اوکے, اور اس پہ اس پہ بھی ان باکس کر سکتے ہیں, واٹس ایپ پہ بھی آ سکتے ہیں. گوگل پہ صرف میرا نام لکھیں غلام عباس گل, آپ میرے تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ غلام صاحب, بہت شکریہ. آپ نیہا کچھ کہنا چاہیں گی؟ اچھا سا پیغام. مطلب انسان کی اپنی آواز ہونی چاہیے, اس کو اپنے خیالات آگے انسان تک پہنچانے کا اس کو پہنچانے چاہیے. کیونکہ آپ جب بولتے ہو تو بہت ساری وائسز آپ کے دماغ کے اندر ہوتی ہیں جو کہ آپ کا آگے چیزیں بول رہی ہوتی ہیں. تو آپ کے پاس ایک آواز ہونی چاہیے کیونکہ آپ کی آواز امپورٹنٹ ہے. اور اگر آپ کچھ ویلیوبل بولو گے اور آگے والے انسان اسے ریلیٹ کر سکے گا تو اٹ ول ریئلی لائک کریٹ اے ڈفرینس ان دا ورلڈ. تھینک یو سو مچ نیہا, بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, رات میں ریپیٹ میں ہمارا شو دیکھنا نہ بھولیے گا. ایک اچھی سی پکچر, اسمائل, چیز. آج سب نے کچھ بلو پہنا ہوا ہے, بڑی اچھی بات ہے نا. ہمارے سزوکی نے بھی وہی کلر پہنا ہوا ہے. سو ناظرین, انشاءاللہ آپ سے کل صبح ملاقات ہوگی, اور کل کا شو دیکھنا نہیں بھولنا. کل ہمارا ادھر آ جاتے. اچھا, سوال کا جواب ہے کوے کی سب سے لمبی عمر ہوتی ہے. میں نے بیچ میں آپ کو کہا بھی تھا جو سیانا ہوتا ہے, تو کوا سیانا ہوتا ہے, بہت انٹیلیجنٹ ہوتا ہے, لیکن وہ بیٹھتا بس غلط جگہ پہ جا کے. اس کے بارے میں یہ مشہور ہے, میں کہہ نہیں سکتی. سو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل صبح. کڈ اسپیشل ہے
सरप्राइज है आप सबके लिए. यहाँ क्या क्या होगा ये फिर कल ही बताऊंगी. मैंने काफ़ी चीज़ें सोची, पूरा हफ्ता इसी में लगाया है कि क्या करेंगे हम लोग. तो इंशाल्लाह कल सुबह 9:30 मुलाकात होगी. आज का रिपीट में शो देखना ना भूलिएगा रात को 11:30 बजे. रेसिपीज़ और गुलाम साहब के हवाले से और प्यारी सी नेहा, थैंक यू सो वेरी मच. एंड इंशाल्लाह नाज़रीन कल मिलते हैं. तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, मुल्क से प्यार करें. टेक केयर, अल्लाह हाफिज़. मिलके कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद.